سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے بنائے ان چیزوں میں جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم اور خود ان انسانوں میں، ومما لا يعلمون اور ان چیزوں میں جن کا علم انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ سبحان الذی، سبحان کہتے ہیں جو تمام کمزوریوں سے، جو تمام عیبوں سے پاک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو تمام کمزوریوں سے پاک ہے، جو تمام ویکنس سے، تمام امپرفیکشن سے، تمام عیبوں سے وہ پاک ہے۔ خلق الازواج کلھا، جس نے تمام جوڑے بنائے، یعنی جس نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا۔ ڈے اینڈ نائٹ، دن اور رات، زمین اور آسمان، میل اینڈ فیمیل، مرد اور عورت، ہیپینس اینڈ سیڈنس، خوشی اور غم، تمام چیزوں کو اس نے جوڑوں میں بنایا۔ مما تنبت الارض، ان چیزوں میں جو زمین اگاتی ہے۔ کیا مطلب؟ زمین میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہے ان میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، ان میں بھی پروڈکٹیو سسٹم ہوتا ہے۔ پہلے دنیا یہ سمجھتی تھی کہ زمین میں جو مثلا نباتات ہے، پلانٹیشن، پیڑ پودے، اس میں کوئی میل فیمیل کا تصور نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں سائنٹیفک ریسرچ کے بعد دنیا کو یہ معلوم ہوا کہ یہ جو پودے ہیں، پیڑ ہیں، ان میں بھی میل فیمیل کے تصورات پائے جاتے ہیں۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور خود ان انسانوں میں بھی ہم نے جوڑے بنائے۔ مثلا مرد عورت، بوائز اینڈ گرلس، لڑکے اور لڑکیاں، یہ جوڑے کب بنتے ہیں، ایک کب ہوتے ہیں؟ نکاح کے ذریعے سے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ انسانی پاپولیشن کی بقا، ہیومن ریس میں ترقی ہوتی ہے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں میں جن چیزوں کا علم، جن کا نالج ابھی تک انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ اس لفظ سے پتہ کیا چلتا ہے کہ انسان کی جو نالج ہے وہ انڈیفینٹ ہے، لامحدود نہیں ہے۔ یا پھر یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن کے جوڑوں کا، جن کے پیئرز کا علم ہو سکتا ہے بعد میں پتہ چل جائے، لیکن ابھی تک معلوم نہیں ہے انسانوں کو۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ کی یونیک کریٹیوز پاور کو بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک بے مثال تخلیق کو بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیئرس میں بنائے، جوڑے میں بنائے، جس کی وجہ سے کائنات کا جو سسٹم ہے اس میں بیلنس بنا رہتا ہے۔ اگر یہ جوڑے نہ ہوتے تو یہ بیلنس بگڑ جاتا، اور جس کی وجہ سے کائنات کا سارا سسٹم دھرم برہم ہو جاتا۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور یہ رات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے۔ یہ جو رات ہے یہ بھی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، جس سے ہم نے دن کو کھینچ کر نکالتے ہیں تو وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتا ہے۔ یعنی یہ دن اور رات کا سسٹم، ڈے اینڈ نائٹ کا سسٹم بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ اور فرمایا کہ جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ نسلخ منہ النہار، کھینچنے، یہ نسلخ کے معنی آتا ہے کسی جانور کے کھال کو نکالنا۔ یہاں کیوں ایسا فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک دم سے دن کو قائم نہیں کرتا ہے، یا ایک دم سے رات نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے۔ فَإِذَا مُظْلِمُونَ، تو وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، یعنی جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت سے، یا یہ آیت یہ بیان کرتی ہے کہ یہ دن اور رات کا جو سسٹم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس میں غور و فکر کرو کہ سورج کیسے دوڑتا ہے، چاند کیسے موو کر رہا ہے، یہ زمین کیسے چلتی ہے، یہ دن اور رات کیسے ہوتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، اور سورج
اپنے متعین کردہ نظام میں، اپنے مدار میں دوڑتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اس ذات کا متعین کردہ، مقرر کردہ نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کا علم بھی کامل ہے۔ پہلے زمانے کے سائنسدانوں کا یہ ماننا تھا، یونانی سائنسدانوں کا، جو سورج جو ہے وہ اپنی جگہ میں ٹھہرا ہوا ہے، وہ چلتا نہیں ہے، دوڑتا نہیں ہے۔ لیکن آج کی ماڈرن سائنس کی سائنٹیفک ریسرچ کے بعد یہ معلوم ہوا کہ سورج جو اس زمین سے، ہماری زمین سے 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اتنی دوری پر ہے، وہ چلتا ہی نہیں ہے صرف، بلکہ اس کی جو اسپیڈ ہے وہ 1 گھنٹے میں 8,28,000 کلومیٹر کا سفر طے کر لیتا ہے۔ اور سورج کا جو یہ فاصلہ ہے 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر، اگر یہ تھوڑا نیچے ہوتا تو دنیا میں آگ لگ جاتی، اور اگر تھوڑا اوپر ہوتا تو اتنا برف ہوتا، برف باری ہوتا اس زمین پر کہ کوئی بھی جان باقی نہ رہتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ سورج اپنے مدار میں، اپنے اسپیسیفک اوربٹ میں چلتا رہتا ہے، موو کرتا رہتا ہے اپنے منزل کی طرف۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اس ذات کا بنایا ہوا نظام ہے جس کا علم بھی کامل اور جس کا اقتدار بھی کامل۔ والقمر قدرناہ منازل تقدیرا، اور رہی بات چاند کی، تو چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہے، یعنی چاند بھی ایک حساب مقرر میں چل رہا ہے۔ چاند، اور یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنیوں کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ یعنی چاند جب نکلتا ہے 1 تاریخ کو تو بہت ہی باریک رہتا ہے، پتلا سا، اور پھر وہ آگے بڑھتا پھر بڑا ہوتا ہے۔ پھر جب واپس لوٹتا ہے جہاں سے چاند نکلتا ہے، جب دوبارہ وہاں آتا ہے تو اس کو 29.5 دن لگتے ہیں، اور 29.5 دن میں پھر اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح پہلے دن نکلا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کے ساتھ سمجھایا کہ چاند کے لیے بھی ہم نے نظام مقرر، ایک مدار طے کر رکھا ہے، اور چاند کی جو اسپیڈ ہے، چاند زمین کے چاروں اور چکر لگاتا ہے، اور زمین کے چاروں طرف اس کو ایک چکر لگانے میں تقریباً 27 دن لگتے ہیں۔ چاند کی اسپیڈ ہے چکر لگانے میں 3682 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور چاند اس زمین سے، جو چاند کا جو فاصلہ ہے وہ الگ الگ مدار پر، الگ الگ منزل میں الگ الگ ہوتا ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ فاصلہ ہے 3,04,500 کلومیٹر، اور کم سے کم ہے 3,56,500 کلومیٹر، اور زیادہ سے زیادہ 4,04,700 کلومیٹر۔ اور خاص بات یہ کہ یہ جو چاند ہے یہ 27 دن میں زمین کا چکر لگاتا ہے، اور یہ زمین جو سورج سے 14 کروڑ 96 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یہ زمین اس سورج کا چکر لگاتی ہے، جس سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے کے لیے 8 منٹ 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اور سورج خود اپنے مدار میں، جس مدار میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے، اس میں 8,28,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے چلتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، اور سورج میں یہ مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے، سورج کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آسمان میں چاند نکلا ہو، زمین میں رات ہو، اور اتنے میں سورج نکل آئے، روشنی پھیل جائے اور دن ہو جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح چاند میں یہ ممکن نہیں، چاند کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ سورج کی جگہ نکل آئے۔ واللیل سابق النہار، اور نہ رات میں اتنی طاقت ہے
کہ وہ دن کو اوورٹیک کر جائے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وقت سے پہلے دن ہو جائے اور وقت سے پہلے رات ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سورج یہ سوچے کہ ہماری اسپیڈ بہت زیادہ ہے تو میں تھوڑا سلو ہو جاؤں، یا چاند یہ سوچے کہ ہماری اسپیڈ بہت کم ہے، سورج کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے تو میں تھوڑا تیز ہو جاؤں. ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سب کے سب، تمام کے تمام سیارے، جتنے پلانٹس ہیں، جو بھی جس گلیکسیز میں ہے، وہ ایک اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے اسپیسیفک آربٹ میں تیر رہے ہیں. تیرنے کا کیا مطلب؟ یعنی کوئی بھی پلانٹ، چاہے چاند ہو، سورج ہو یا ستارے ہو، وہ کسی بھی مٹیریلسٹک سرفیس میں نہیں دوڑتا ہے بلکہ ہوا میں لٹک رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا میں اتنے بڑے پلانٹ کو لٹکا کے رکھا ہے. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو، ان کی جنریشن کو بھری ہوئی کشتی پر سوار کیا. یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اصل میں نوح علیہ السلام کے جو کشتی پر سوار تھے جتنے لوگ، 83 یا 84 لوگ، بظاہر تو دکھنے میں اتنے ہی لوگ لگ رہے تھے، لیکن قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان اس میں سوار تھے. کیونکہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں. نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو عذاب آیا تھا، اس میں سارا کا سارا، یعنی جتنے مخلوقات اس زمین پر ہوا کرتے تھے سب کو فنا کر دیا گیا تھا. اس کے بعد صرف نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے، ان کے ذریعے سے پھر ہیومن ریس کا آغاز ہوا، پھر انسانوں کی آبادی ہوئی. اور اس سے پہلے انسانوں کے پاس اس چیز کا علم نہیں تھا، نالج نہیں تھا کہ سمندروں پر کیسے سفر کیا جائے، دریاؤں کا سفر کیسے کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو سکھایا کہ کشتی بناؤ. باقاعدہ وحی کے ذریعے سے کشتی بنائی گئی کہ اس لکڑی کو یہاں جوڑنا ہے، اس کو یہاں جوڑنا ہے. پھر اس کے بعد جا کر، اور وہی علم کا جو علم اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو سکھایا تھا، اسی علم کا آج یہ دھماکہ ہے کہ آج سمندروں پر قسم قسم کی کشتیاں بنی ہوئی ہیں. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اسی جیسی اور بھی سواریاں بنائی ہیں اور بنائیں گے. ما يرکبون، جن پر تم سواری کرتے ہو اور کرو گے. کیا مطلب؟ کہ کشتی جیسی کتنی کشتیاں ہیں، اور اس جیسی دوسری کتنی قسم کی سواریاں بن چکی ہے آج، جن پر سواری کر رہے ہیں لوگ. جیسے ہوائی جہاز بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہوا میں تیرتا ہے، وہ بھی کسی مٹیریلسٹک سرفیس میں نہیں دوڑتا ہے بلکہ وہ بھی ہوا میں چلتا ہے. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اگر میں چاہوں تو ان کشتیوں کو ایک جھٹکے میں غرق کر ڈالوں. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، جس کے بعد ان کی مدد کے لیے کوئی نہ پہنچ سکے. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، نہ ان کی جان بچائی جا سکے. کیا تم نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا اتنا بڑا سمندر ہے اور تم ایک چھوٹی سی کشتی لے کر کے میرے ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلے جاتے ہو؟ اگر میں ایک چھوٹی سی لہر بھیجوں تو تم ایسے غرق ہو جاؤ گے کہ تمہاری جان بھی نہیں بچے گی. کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم میرے ہوائی دنیا میں ایک ہوائی جہاز لے کر ہزاروں کلومیٹر کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتے ہو؟ اگر میں ایک لمحے کے لیے ہوا کا رخ بدل دوں تو تمہارا یہ جہاز ایسے کریش ہو جائے گا کہ تمہارے جسم کا ایک حصہ بھی باقی نہیں رہے گا. 1912 میں برطانیہ نے ایک جہاز بنایا تھا، ٹائٹینک جہاز کے نام سے. اس کو جو بنایا تھا اس میں جو خرچ آیا تھا 3000 کروڑ سے بھی زیادہ. اس میں ہر قسم کی سہولیات موجود تھی کہ اگر یہ ڈوبنے لگے تو اس کے لیے اس میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں رکھی ہوئی تھی. اور اس کشتی کے بارے میں برطانیہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز ہے، کبھی نہیں ڈوبنے والا جہاز. لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ جب وہ کشتی، وہ جہاز اپنے فرسٹ
سی ٹریول میں نکلا، اپنے پہلے سفر میں نکلا، پہلے ہی سفر میں وہ ڈوب گیا۔ اور اتنا بڑا کشتی تھا، وہ کشتی تھی کہ اس میں 2000 سے 3000 تک کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دنیا کے ریچسٹ پرسن، امیر ترین لوگ، ارب پتی کھرب پتی لوگ، سب کو لے کر ڈوب گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اگر میں چاہوں تو تمہاری ان کشتیوں کو ایک جھٹکے میں ایسے ڈبا دوں کہ جس کے بعد تمہاری مدد کے لیے کوئی نہ پہنچ سکے، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ تمہاری جان بچائی جا سکے، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، یہ سب تو میری طرف سے ایک رحمت ہے، وہ متاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور یہ ایک متعین وقت تک کے لیے ہے، تاکہ تم اپنی زندگی کا مزہ اٹھا سکو، یعنی تمہیں زندگی کا مزہ اٹھانے کا موقع دیا گیا ہے، یہ وقت تمہیں ایک اپورچونٹی ملی ہے، تم گھومو پھرو، سیر کرو، سمندروں کا سیر کرو، پہاڑوں کا سیر کرو، ہواؤں کا سیر کرو، اور یہ اس لیے تاکہ تم میری نشانیوں میں غور و فکر کرو، ریفلیکشن کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے عجائبات بنائے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ إِن كُنتُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا ہے تم ان میں سے خرچ کرو، یعنی غریبوں کو دو، تو یہ لوگ کہتے ہیں قال الذین کفروا للذین آمنوا، یہ کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا میں ان لوگوں کو کھلاؤں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، وَإِن كُنتُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو، یعنی اور الٹی بات کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اپنے اس پروردگار سے، اس پروردگار کی عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہیں مرنے کے بعد پہنچنے والا ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جس سے یہ منہ نہ پھیرتے ہو، یعنی جو بھی نشانی ہم تم تک بتاتے ہیں کہ چاند، سورج، ستارے، یہ دریا، یہ پہاڑ، سب اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ دن رات، ان پر غور کرو تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور پوچھتے ہیں ان کنتم صادقین کہ اے مسلمانوں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ تأخذهم وهم یخصمون، دراصل یہ لوگ اس دھماکے کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گی، اس دھماکے کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گا، جبکہ یہ دنیاوی معاملات میں مصروف ہوں گے، ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، اپنے کاروبار کر رہے ہوں گے۔ فلا يستطيعون توصیۃ ولا الى اہلہم یرجعون، نہ تو تمہیں کوئی وصیت کرنے کا موقع ملے گا اور نہ ہی تم لوٹ کر اپنے گھر جا پاؤ گے۔ یعنی یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ قیامت کا جب منظر ہوگا، ایسا نہیں کہ دھیرے دھیرے آئے گا قیامت اور تم دیکھتے رہو گے۔ یا منافقین یا مشرکین یہی کہتے ہیں کہ وہ قیامت کب آئے گا، ان کو لگتا ہے کہ شاید قیامت آئے گا تو ہم دیکھیں گے، بلکہ وہ تو دھماکہ ہوگا، قیامت ایک دم سے آئے گا، سب اپنے کاروبار میں ہوں گے، کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہوں گے، کاروباری اپنے کاروبار میں کام کر رہے ہوں گے، مائیں اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا رہی ہوں گی، بچوں کو بھی اسکول بھیج رہے ہوں گے، کوئی شادیاں کر رہے ہوں گے، کوئی کپڑے خرید رہے ہوں گے، کوئی پڑھائی کر رہے ہوں گے، کوئی کھانا کھا رہے ہوں گے، کوئی کھانا بنا رہے ہوں گے۔ ایک دم سے اسی دوران ایک دھماکہ ہوگا اور تمام کا تمام، سارا کا سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا، ساری کائنات الٹ پلٹ کر رکھ دی جائے گی۔